السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل سانول یار پیا کے 37 کی، جو کہانی کو ایک نہایت ہی سنجیدہ اور فیصلہ کن موڑ پر لے آتا ہے۔ پرومو میں کچھ اشارے تو پہلے ہی مل چکے تھے، مگر اس ایپیسوڈ میں کئی ایسی پرتیں کھلتی ہیں جو آنے والے واقعات کو مزید خطرناک بنا دیتی ہیں۔ کہانی کا آغاز عدالت کے باہر سے ہوتا ہے، جہاں سانول، پیا اور پیا کے والد ایک خاموش مگر بھاری فضا میں کھڑے ہیں۔ سانول، جو ہمیشہ دشمنوں کے لیے خوف کی علامت رہا ہے، آج پہلی بار اندر سے بکھرا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ وجہ واضح ہے، یہ مقابلہ بندوق کا نہیں قانون کا ہے، اور یہاں طاقت ہے اثر ہو جاتی ہے۔ سانول جب اپنے وکیل کے چہرے پر پریشانی دیکھتا ہے تو سانول سوال کرتا ہے اور جواب سب کو چونکا دیتا ہے۔ سیٹھ داؤد نے اپنی دولت اور اثر رسوخ استعمال کر کے ملک کے سب سے خطرناک وکیل میدان میں اتار دیا ہے، ایسا وکیل جو آج تک کوئی مقدمہ نہیں ہارا۔ یہ سن کر پیا کے والد کے چہرے پر مایوسی گہری ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ایسے نظام کے سامنے شریف لوگوں کے لیے کھڑا رہنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ سانول کی آنکھوں میں غصہ ہے، مگر عدالت کے کٹہرے میں وہ خود کو بے بس محسوس کرتا ہے۔ عدالت کے اندر جو منظر مزید دل توڑ دینے والا ہے، سیٹھ داؤد کا نیا وکیل پورے اعتماد اور مسکراہٹ کے ساتھ انٹری لیتا ہے۔ کارروائی شروع ہوتی ہے۔ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں صرف وکیل نہیں بدلا، بلکہ پورا نظام خریدنے کی کوشش کی گئی ہے۔ سانول کے وکیل کی ہر مضبوط دلیل کو فوراً رد کر دیا جاتا ہے، جبکہ مخالف وکیل کی اپنی باتوں سے سچ اور جھوٹ کی حدیں مٹا دیتا ہے۔ عدالت کے باہر میڈیا کے سامنے سیٹھ داؤد کا وکیل فتح کے دعوے کرتا نظر آتا ہے، اور دوسری جانب سانول، پیا اور ان کا خاندان خاموش اور تھکا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ آج فیصلہ نہیں ہوگا، اگلی تاریخ ضرور ملے گی، مگر حالات سانول کے حق میں نہیں لگتے۔ میری پیشن گوئی یہ ہے کہ اگلے مرحلے میں وکیل پیا کے کردار کو نشانہ بنائے گا، تاکہ سانول کو جذباتی طور پر کمزور کیا جا سکے اور اس سے کوئی ایسی غلطی کرائی جائے جو کیس کو مزید ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ کچھ دیر بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سیٹھ داؤد اپنے وکیل سے خفیہ ملاقات کرتا ہے، جو کہانی کا سب سے خطرناک موڑ بن سکتی ہے۔ وکیل پورے یقین کے ساتھ کہتا ہے کہ وہ ایسا جال بچھائے گا کہ پیا اور اس کے والد خود چل کر معافی مانگنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ سیٹھ داؤد کی ہنسی صاف ظاہر کرتی ہے کہ وہ صرف جیت نہیں چاہتا، بلکہ پیا کی عزت کو مٹی میں ملانا اور اس کا اصل مقصد ہے تاکہ سانول کو اندر سے توڑا جا سکے۔ میرا ماننا ہے کہ آنے والے ایپیسوڈ میں کوئی جھوٹا گواہ یا جعلی ویڈیو سامنے لائی جائے گی جو عدالت میں پیا کو توڑ دے گی۔ داؤد چاہتا ہے کہ پیا کے والد اتنے دباؤ میں آ جائیں کہ وہ بدنامی سے بچنے کے لیے خود ہار مان لیں، لیکن وہ سانول کے اس جنون کو بھول رہے ہیں جو ہر قانون سے بالا تر ہے۔ دوسری طرف آلیار بھی اپنی حد تک پوری کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح پیا کی مدد کی جا سکے۔ آلیار مختلف لوگوں سے رابطہ کر رہا ہے، اپنی پہنچ استعمال کر رہا ہے تاکہ کوئی ایسا ثبوت مل جائے جو کیس کا رخ بدل دے۔ وہ نہیں چاہتا کہ یہ مقدمہ کمزور پڑے، اسی لیے ہر ممکن راستہ آزما رہا ہے تاکہ سچ سامنے آ سکے اور انصاف پیا کے حق میں آ جائے۔ ایپیسوڈ کا سب سے جذباتی لمحہ وہ ہے جب یہ سب عدالت سے واپس جیپ میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ ڈوبتے ہوئے سورج کی روشنی میں پیا کے والد کا چہرہ شکست اور تھکن کی کہانی سناتا ہے۔ وہ سانول سے کہتے ہیں کہ بیٹا، تم نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا، مگر شاید اب یہ جنگ ہمیں اکیلی ہی لڑنی پڑے گی۔ یہ الفاظ سانول کے دل میں پر گہرے زخم کی طرح لگتے ہیں، کیونکہ اسی خاندان کی حفاظت کے لیے اس نے سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا، مگر یہی لمحہ سانول کے نئے روپ کی شروعات بنتا ہے۔ میرا یقین ہے کہ اگر عدالت سے انصاف نہیں ملے گا تو سانول عدالت کے باہر اپنی راہ خود بنائے گا۔ وہ اس نئے وکیل کی کمزوریاں تلاش کرے گا اور سیٹھ داؤد کو بتا دے گا کہ سانول کو صرف قانونی چالوں سے ہرایا نہیں جا سکتا۔ اگلی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ سانول کس طرح دشمنوں کی بسائی ہوئی طاقت کو الٹ دیتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آخر کار جیت انصاف کی ہوتی ہے یا طاقت کی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو بھی ضرور پریس کر دیں۔ تب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔